ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو وہ نہیں کہتے ہیں نا وہ تو وہ ضرور کرتے ہیں۔ پھر صدر ٹرمپ کی اسی غیر متوقع شخصیت اور طبیعت نے ایک مرتبہ پھر ہلا کر رکھ دیا ہے دنیا کو۔ 2 دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ 2 ہفتے تک ایران پر کارروائی سے متعلق فیصلہ مؤخر کر رہے ہیں، لیکن خود اپنے کہے پر ڈونلڈ ٹرمپ 2 دن بھی قائم نہیں رہ سکے۔ کل رات ہی ٹرمپ کے ہی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی اپنے صدر کو مشورہ دیا تھا کہ اسرائیل امریکہ کو جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کو اس میں براہ راست شریک ہونے سے باز رہنا چاہیے۔ لیکن وہ ٹرمپ ہی کیا جو کسی کا مشورہ سن لیں۔ رات گئے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کی کہ امریکی جنگی طیارے ایران کے جوہری مراکز بشمول فردو، نتنز اور اصفہان پر حملوں کے بعد ایران کی فضاؤں سے بحفاظت نکل آئے ہیں۔ ایران کے مرکزی جوہری پلانٹ فردو پر کئی بم گرائے گئے ہیں۔ یہ امریکہ اس دنیا کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ایران کو اب اس جنگ کو ختم کرنے پر رضامند ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، یوں امریکہ ایران اسرائیل جنگ میں باقاعدہ طور پر کود پڑا ہے۔ امریکی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے ایران نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قانون اور NPT کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے ریڈ لائن کراس کی ہے، اب ایران کے جواب کا انتظار کریں، جس کے جواب میں صدر ٹرمپ نے ایران کو مزید مہلک حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اب یا تو پھر امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ جو گزشتہ 8 دنوں سے بہت بڑا ہوگا۔ اسرائیلی صدر کا دعویٰ ہے کہ امریکی حملوں سے ایرانی جوہری پروگرام کو خاطر خواہ نقصان پہنچا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ تھا۔ ایران کا جوہری پروگرام باقاعدہ ختم کرنے کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف ایرانی حکام کہہ رہے ہیں کہ امریکی حملے کا نشانہ بننے والے 3 جوہری مراکز سے ایٹمی مواد کو محفوظ مقام پر پہلے ہی منتقل کر دیا گیا تھا۔ امریکی حملوں کے بعد IAEA نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ ایران میں جوہری تنصیبات کے گرد تابکاری کی سطح میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ امریکہ اپنے ہدف کے حصول میں ناکام ہو گیا ہے۔ ساری ٹیکنالوجی اور بسٹر بم کی کہانی سب ایران نے فیل کر دی ہیں۔ یا یوں بھی کہہ لیجئے کہ ایک امریکہ کا فیصلہ تھا اور ایک اللہ کا فیصلہ تھا۔ ایران کے جوہری توانائی کے سربراہ نے عالمی ایٹمی ایجنسی کو خط لکھ کر امریکی حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد کل IAEA کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ادھر امریکی چینل CBS نیوز نے امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ہفتے کو سفارتی چینلز کے ذریعے ایران سے رابطہ کر کے بتا دیا تھا کہ وہ صرف فضائی حملے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس تمام صورتحال، خبروں اور دعووں کے باوجود امریکی حکام اس بات پر بضد ہیں کہ انہوں نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا ہے۔ آج دوپہر پریس بریفنگ میں پھر سے امریکی وزیر دفاع نے یہ دعویٰ کیا کہ ان حملوں نے ایرانی جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ موجود امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے امریکی حملوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ ان حملوں سے متعلق واشنگٹن میں بہت کم لوگ جانتے تھے۔ امریکہ نے ایران پر حملے کے آپریشن کا نام مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا تھا، جس میں 7 B-2 اسپرٹ بمبار طیارے شامل تھے، جنہوں نے آدھی رات کو ایران پر 30,000 پاؤنڈ وزنی 2 بم گرائے ہیں۔ امریکی دفاعی حکام نے بتایا ہے کہ ایران میں جوہری تنصیبات پر امریکی بمباری میں 125 سے زائد طیارے شامل تھے۔ آب-2 سے میزائل بھی داغے گئے اور B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے بھی بمباری کی ہے۔ امریکی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ ٹوماہاک میزائل اصفہان پر حملہ کرنے والا آخری میزائل تھا۔ اس سے پہلے امریکی عہدیداروں نے CBS نیوز کو تصدیق کی تھی کہ ایرانی ایٹمی سائٹس پر حملے میں MOP بمز کا استعمال کیا گیا ہے اور ہر ہدف پر 2 ایسے بم گرائے گئے ہیں۔ زیر زمین ایٹمی پلانٹس کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والا ہتھیار MOP بم کہلاتا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور غیر جوہری بنکر شکن بم کہلانے والا یہ ہتھیار صرف امریکہ کے پاس ہے، جو آج سے پہلے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ امریکی حکام کہہ رہے ہیں کہ MOP بم ایک ایسا ہتھیار ہے جو زیر زمین گہرائی میں بنے مضبوط بنکرز اور سرنگوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسٹیلتھ بمبار کے نام سے مشہور امریکی B-2 اسپرٹ طیارہ بم گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف اسلحہ ماہرین کا بھی ماننا ہے کہ 30,000 پاؤنڈ وزنی یہ بم شاید پہاڑ کے نیچے بنے ایران کے فوردو ایٹمی پلانٹ کے مرکز کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
امریکی حملے کے بعد ناظرین ایران کی طرف سے اب تک کوئی سخت ترین رد عمل میں ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور اس اہم ترین فیصلے کی حتمی منظوری ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی۔ آبنائے ہرمز عالمی تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے بڑی اہم آبی گزرگاہ ہے۔ آبنائے ہرمز کی اہمیت سے متعلق آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ وہ سمندری راستہ ہے جو ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ سمیت دنیا بھر کے لیے تیل کے حوالے سے لائف لائن تصور کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران جیسے ممالک سے اسی راستے تیل دیگر ممالک کو پہنچتا ہے۔ خلیج فارس اور خلیج عمان کے بیچ واقع آبنائے ہرمز ایک مقام پر صرف 33 کلومیٹر ہے۔ اگر ایران آبنائے ہرمز کو بند کر دے تو عالمی تیل کی 20% رسد متاثر ہو سکتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے فیصلے پر امریکہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایران اسٹیٹ آف ہرمز بند کرتا ہے تو یہ ایک اور بھیانک غلطی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایسا کرنا ایران کے لیے معاشی خودکشی ہوگا، جبکہ آبنائے ہرمز بند ہوئی تو امریکہ کے پاس نمٹنے کے اختیارات بھی موجود ہیں۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد پر سفارتی سرگرمیوں میں بڑی تیزی آ گئی ہے۔ سعودی عرب نے امریکی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روس جو امریکہ کو بارہا اس لڑائی میں کودنے سے باز رہنے کی تنبیہ کر رہا تھا، اب رشیا کا کہنا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فوری طور پر بات کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اور اسی دوران ناظرین ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے روس جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس ایران کا دوست ہے، وہ صدر پوٹن کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ صورتحال بدل چکی ہے اور دیکھنا ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ چین نے امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے تنازع کو بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے بھی ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہوئے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس سے خطے کی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی حملے IAEA اور دیگر عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امریکہ کے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے براہ راست خطرہ قرار دیا ہے۔ ناظرین ادھر امریکہ میں بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی اہم رہنماؤں نے ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت کی ہے۔ کانگریس الیگزینڈریا نے کہا ہے کہ یہ آئین اور کانگریس کے جنگی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے اور یہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی بنیاد بناتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ ٹرمپ کا جلد بازی میں اٹھایا گیا یہ قدم ایک ایسی جنگ شروع کر سکتا ہے جو امریکہ کو طویل عرصے تک پھنسا سکتی ہے۔ رکن کانگریس رشیدہ طالب نے بھی ایران پر امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو امریکی آئین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کانگریس سے فوری مداخلت کی اپیل کی ہے۔ امریکی عوام بھی ٹرمپ کے ایران پر حملے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ جنگ مخالف گروپ نے نو مور وار کے نام سے بڑا احتجاج بھی آرگنائز کیا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر خیبر شکن میزائل سے جوابی وار کیے ہیں۔ خیبر شکن میزائل تل ابیب اور حیفا میں گرے ہیں جس میں درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ اسرائیل کی طرف سے ایران کے مختلف شہروں پر حملے اب بھی جاری ہیں۔ 13 جون کو ایران پر اسرائیلی حملوں سے شروع ہونے والی اس جنگ کو اب 9 روز ہو چکے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں جاری اس لڑائی میں اب امریکہ بھی اسرائیل کا پارٹنر بن کر اتر چکا ہے۔ امریکہ کی شمولیت کے ساتھ ہی اس جنگ کے کسی بڑے سنگین تنازع کے جنم لینے کی باتیں بھی اب زور پکڑ رہی ہیں۔ کل ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس تنازع میں ممکنہ طور پر نئے فریق متوجہ ہو سکتے ہیں جس سے ایران اسرائیل جنگ بین الاقوامی تصادم میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب یہی بات تیزی سے سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث آ رہی ہے اور تیسری جنگ عظیم کے خطرات اور اس کی ابتدا کی باتیں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے پس منظر پر غزہ پر اسرائیلی جارحیت بھی شدت سے جاری ہے۔ غزہ میں امداد کا ہر راستہ بند کرنے کے بعد اب اسرائیل بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ تڑپتے ہوئے معصوم فلسطینیوں کو امدادی کیمپس کی طرف آنے پر اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ گولیوں سے چھلنی کر رہا ہے ان کو۔
صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہی ظالم اور قابض اسرائیلی فوج نے غزہ میں امداد کے انتظار میں جمع ہوئے فلسطینیوں پر فائرنگ کی، جس سے 50 سے زائد بے گناہ بھوکے اور پیاسے فلسطینی شہید ہو گئے۔ پچھلے ایک ہفتے کے دوران ایسے متعدد واقعات ہوئے ہیں جس میں اسرائیلی فورسز سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر چکی ہے۔ روم کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ لیو نے بھی عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ غزہ میں جاری مصائب کو نظر انداز نہ کریں، جہاں اسرائیلی حملوں سے روزانہ سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی ہمدردی کی امداد کی ضرورت روز بروز زور پکڑتی جا رہی ہے، مگر ایران کے اس ایٹمی پروگرام کو لے کر پریشان اور ہلکان ہونے والے بیشتر مغربی ممالک جو خود بھی پر اعتماد نہیں ہے کہ آیا تہران ایٹم بم بنانے کے قابل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، لیکن ان سب کو غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں سرعام جاری انسانی المیہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ نہ ہی فلسطین کے پڑوس اور آس پاس موجود کوئی ملک آگے بڑھ کر اسرائیل کا ہاتھ پکڑنے کی ہمت جٹا پا رہا ہے۔